باپ وہ عظیم قدر والی ہستی ہے. جب حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضی علیہ السلام کو ضرب لگی 19 رمضان کو اور 21 کو جب آپ نے جام شہادت نوش کیا، اس وقت آپ کے بڑے شہزادے امام حسن المجتبی کھڑے ہوئے، لوگوں کو خطبہ دیا، آنکھوں میں آنسو تھے. وقت کا امام رو کے کہتا ہے، لوگوں تمہیں نہیں پتا آج کون اٹھ گیا ہے، تمہیں خبر نہیں آج کون اٹھ. لوگوں باپ کی قدر. ایک بات یاد رکھیں، رتبہ باپ کا ماں کا زیادہ ہے، ماں کا زیادہ، مگر قدر باپ کی زیادہ ہے. ماں کی خدمت کرو جنت مل جاتی ہے، مگر باپ ناراض ہو تو جنت کا دروازہ نہیں کھولتا. ایک محدث حدیث پڑھا رہے تھے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ایک شاگرد نے سوال کیا، حضور جنت تو ماں کے قدموں میں رکھ دی، باپ کو کیا ملا ہے؟ اس محدث نے دوسری حدیث پڑھی، رضا الوالد رضا اللہ فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. مطلب کیا ہے؟ ماں خوش ہو جائے بندے کو جنت مل جاتی ہے، باپ خوش ہو جائے تو جنت والا مل جاتا. اللہ راضی اس پہ ہوتا ہے جس کا باپ راضی ہے. ماں دودھ پلاتی ہے، ماں، یہ لفظ ذرا قابل توجہ قبلہ، ماں دودھ پلاتی ہے 2 سال تک، باپ ساری عمر اپنی جوانی اولاد کو پلا دیتا ہے. ماں یہ سوچتی ہے میرے بیٹے نے آج کچھ نہیں کھایا، ماں یہ سوچتی ہے کہ میرے بیٹے نے آج کچھ نہیں کھایا، اور باپ یہ فکر کرتا ہے میرا بیٹا ساری زندگی کیا کھائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ماں یہ سوچتی ہے آج کچھ نہیں کھایا، باپ یہ سوچتا ہے بیٹا ساری عمر کیا کھائے گا. یہی وجہ ہے باپ کے اندر کچھ تھوڑا سختی کا اگر عنصر ہے تو وہ ہماری تربیت کے لیے رکھا گیا، ہمارے لیے رکھا گیا ہے تاکہ یہ نظام زندگی چلتا رہے. میرے دوستو باپ کی قدر کرو. باپ سر پہ ہے تو خدا کی عزت کی قسم کائنات کی کوئی آنکھ آپ کی طرف اٹھ نہیں سکتی. اور اگر باپ نہ رہا تو کیا رہا؟ وہ گھر ایسے ہی ہے جس گھر پہ چھت کوئی نہیں ہے، بغیر چھت کے گھر ہو گیا. باپ اتنی بڑی نعمت کا نام، اور میں قربان جاؤں اس باپ کے جس نے ورثے میں اولاد اچھی چھوڑی ہے. اولاد اچھی، یہ صدقہ جاری. اب محمد خان صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ وہ تو شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، مگر اولاد استاد برکت علی خان صاحب اور دوسرے ان کے بھائی، میں تو انہیں جانتا ہوں نا جو دن رات قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، جو اس کے رسول کے جام پلا رہے ہیں. اب ان کی اس خدمت دین کے پیچھے اصل تحریک ان کے والد کی باپ کی ہے. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ باپ قبر میں ہے. اب قرآن کا ایک ایک لفظ، عشق رسول کا ایک ایک لفظ جو برکت علی خان ساری زندگی لوگوں کو سناتا رہے گا، اس کا اجر ان کے والد کی قبر میں پہنچتا رہے گا. اور قرآن حکیم نے فرمایا من عمل صالحا، جس نے عمل صالح کیا. اب اس کا ترجمے پہ آپ نے توجہ رکھنی. من عمل صالحا، جس نے صالح عمل کیا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت.
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے اس طرح زندگی گزار کے آؤ تو پھر میں تمہیں حیات طیبہ دوں گا. عمل کیسا ہونا چاہیے؟ بولیے صالح. اب میرا سوال یہ ہے صالح کسے کہتی ہے؟ سبحان اللہ. ہم صالح کا ترجمہ اچھا کر کے گزر جاتے ہیں کہ صالح اچھا، ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، مگر اس لفظ کی گہرائی میں جائے. صالح نکلا ہے صلاحیت سے. عمل ہو تو صلاحیت والا ہو، ہر عمل صلاحیت والا نہیں. اب صالح عمل ہوتا کون ہے؟ دیکھیے نفل میں بھی پڑھتا ہوں، نفل آپ نے بھی پڑھے ہیں، نفل ساری امت پڑھتی ہے، اور 2 نفل بلال بھی پڑھتا تھا. میں نے فرق بتانا ہے کہ صالح عمل ہوتا کون سا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد. ہر عمل صالح نہیں. نفل ساری امت پڑھتی ہے، نفل بلال بھی پڑھتا ہے، مگر ان 2 نفلوں کی صلاحیت دیکھو. میرے آقا معراج سے واپس آئے، فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم چل فرش پہ رہے تھے، قدموں کی آواز عرش تک جا رہی تھی. عمل ہو صلاحیت والا. نفل سارے پڑھتے، مگر جو 2 نفلوں کی صلاحیت بلال کی تھی کہ کرتے زمین پہ تھے، تذکر عرش پہ ہو رہے. اور بڑی خاص بات قبلہ توجہ چاہوں گا آپ کی بھی استاد برکت خان صاحب. بڑے بڑے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، امت کے بڑے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، اور کتابیں لکھنے والوں میں ایک نام ہے امام جلال الدین سیوطی. امام جلال الدین سیوطی. ساری امت کتابیں لکھتی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی ایک کتاب لکھی، اور کتاب کون سی تھی؟ ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب لکھی امام جلال الدین سیوطی نے، جس میں حضور کے والدین کا ایمان ثابت کیا. فرماتے ہیں قاری صاحب جس دن کتاب مکمل ہوئی نا، رات سویا، میرے خواب میں ایک نقاب پوش خاتون تشریف لائی. میرے خواب میں نقاب پوش خاتون آئی، اور میں نے دیکھا اس نقاب پوش نے نا ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی ہوئی ہے. میں حیران ہوا. آپ میری طرف دیکھیے، میں حیران ہوا کہ یہ خاتون کون ہے. میں نے پوچھا اے بی بی آپ کون ہے؟ تو اس نقاب پوش خاتون نے کہا سیوطی میں تیرے نبی کی ماں آمینہ آئی ہوں. میں تیرے نبی کی ماں آمینہ آئی ہوں. یہ کہہ کر نا بی بی نے کتاب سامنے کی. سیوطی فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ اس دن جو مکمل کی تھی نا، بی بی نے میری وہی کتاب پکڑی ہوئی تھی. میں کہہ رہا ہوں صالح کون سا ہے، صلاحیت والا کون سا ہے؟ بی بی نے اس کتاب کی ورق گردانی شروع کر دی، ایک ایک ورق الٹا، ایک ایک ورق الٹا. جب کتاب مکمل ہو گئی، بی بی نے کتاب بند کر کے کہا سیوطی تو نے ہمارا دل خوش کر دیا. یار کبھی سوچو تو صحیح، جس پہ حضور کی والدہ خوش ہو جائے، جس پہ حضور کے والدین خوش ہو جائے، کہا سیوطی تو نے ہمارا دل خوش کر دیا. اگلے لفظ سنیے گا، میں اپنے بیٹے محمد سے کہوں گی تیرے پاس آیا جایا کرے. ہائے ہائے ہائے. میں اپنے بیٹے سے کہوں گی تیرے پاس آیا جایا کرے. سیوطی بات سنا رہے تھے، ایک شاگرد نے پوچھ لیا حضور پھر اماں نے بیٹے سے کہا ہوگا، بیٹا آیا ہوگا. سیوطی کی چیخ نکلی، کہا کیا بتاؤ، 75 مرتبہ جاگتے زیارت کروا. 75 مرتبہ
جاگتے زیارت کروا گئے. من عمل صالحا، عمل صالح ہو تو بات پھر ہی بنتی. اور یہ شرط نہیں ہے کہ عمل کرنے والا مرد ہی ہو. من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہی وجہ ہے ہمیں ولایت میں اگر حسن بصری نظر آتے ہیں تو رابعہ بصریہ بھی نظر آتی. میں اس سے آسان نہ کر دوں جو بات سمجھ آ جائے ہر ایک تک. من ذکر او انثی، تفسیر سنیے گا. من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو. یہی وجہ ہے اگر میدان کربلا میں حسین نظر آتا ہے، من ذکر او انثی، اگر کربلا میں حسین نظر آتا ہے تو بازار شام میں بی بی زینب بھی نظر آتا ہے. مرد ہو یا عورت ہو، مل ذکر او انثی. آگے فرمایا شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل صالح ہو مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ بندہ بولیے مومن ہو. کافر اچھا عمل کرے تو اس کی جزا دنیا میں ہی ملے گی، نہ قبر میں حصہ ہے نہ حشر میں حصہ ہے. اپنے مقدر پہ ناز کریں. استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری. اپنے مقدر پہ ناز کرو. قبر بھی حضور کے غلاموں کے لیے ہے، حشر بھی حضور کے. بندہ مومن ہو. سوال یہ ہے مومن کسے کہتے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان وہ کون سی کوالٹی ہے؟ پائی جائے تو مومن ہے، نہ پائی جائے تو مومن نہیں. اب میں پورے 2 گھنٹے کا فلسفہ ایک جملے میں سمیٹ کے آپ کے دامن میں رکھنے لگا ہوں. سبحان اللہ. پوری سماعتوں کا رخ میری طرف. مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ آپ سارے بولیں گے توجہ ہو جائے. میں اگلا جملہ کہوں مومن کون ہے. مختار علی خان صاحب بیٹھے ہیں، برکت خان صاحب، دونوں کی موجودگی میں مومن کون ہے؟ حضور کو مکمل صفات کے ساتھ ماننا ایمان ہے. میں نے کہا فلسفہ سمیٹا میں نے ایک جملے میں. مکمل، جیسے وہ منواتا جائے ویسے ویسے مانتے جاؤ. یہ اف بٹ نہیں، اگر مگر نہیں. جس طرح اس نے بنایا ہے اس طرح ماننا ہوگا، جس طرح اس نے سجایا اس طرح ماننا ہوگا. اچھا، یہ میں قرآن حکیم کا ایک مقام تلاوت کرنے لگا ہوں. قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، بندوں نے میری قدر نہیں کی، بندوں نے میری قدر نہیں کی. اچھا، بڑی عجیب بات ہے. میں کہوں جی میں استاد علی خان صاحب نے میری قدر نہیں کی، یہ فرمائیں گے آپ میرے پاس آئے کب ہے؟ آپ آئے، میں قدر نہ کروں تو پھر شکوہ کرے. آپ آئے نہیں تو شکوہ کیسا؟ اللہ فرما رہا ہے بندوں نے میری قدر نہیں کی. لفظ سنیے گا، اللہ نے کہہ رہا ہے بندوں نے میری قدر نہیں کی. میں ہاتھ باندھ کے کہوں مولا تو آیا کب ہے؟ تو ہمارے گھر آتا، ہم تیری مہمان نوازی کرتے، قدر کرتے. وہ فرماتا میں تو آنے سے پاک ہوں، میں نے اپنا محبوب تو بھیجا ہے نا. میں نہیں آیا، میں نے شاہکار بھیجا ہے، میں نے محبوب اول بھیجا، اپنی تخلیق کا بہترین شاہکار بھیجا. چاہیے یہ تھا تم قدر کرتے، تم نے محبوب سے عیب نکالنے شروع کر دیا. یہ قدر ہے. اس شان کو مانا، اس کا انکار کر دیا، اس کا مانا
جو مرضی آئے مانتے جاؤ، جس کا دل کرے انکار کرو۔ یہ قدر تو نہ ہوئی، قدر یہ تھی جس طرح میں نے بنایا ہے اسی طرح میں نے منوایا ہے، ماننا اسی طرح۔ اور آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، حضور کی کوئی شان بیان کرے نا جی، پہلا سوال ہوتا ہے قرآن سے دکھاؤ، حضور کی یہ شان قرآن سے دکھاؤ، علم غیب قرآن سے دکھاؤ، حاضر و ناظر ہے قرآن سے دکھاؤ، مشکل کشا ہے قرآن سے دکھاؤ، زندہ ہے قرآن سے دکھاؤ، یہ شان قرآن سے ہمارے اکابر نے دکھایا بھی ہے، دکھایا، مگر قاری صاحب جو لفظ میں کہنا چاہ رہا ہوں توجہ رکھیے گا، دکھایا بھی ہے، مگر یاد رکھو ہر شان قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ۔ میں دعوت فکر دینے لگا ہوں، لوگوں قرآن نے محمد نہیں منوایا، قرآن نے محمد نہیں منوایا، محمد نے قرآن منوایا۔ قرآن نے نہیں کہا یہ محمد ہے، ارے محمد نے کہا ہے یہ قرآن۔ قرآن نے نہیں منوایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو میرے نبی کی دیانت ہے نا، ایک جملہ بولا کہا قرآن ہے، اسی زبان سے دوسرا بولا کہا یہ حدیث ہے۔ مرکز زبان مصطفیٰ ہے، اور ہمارے عقیدے الٹے ہو گئے۔ ہم کہیں نماز میں نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں اتنا پورا مجمع میرے سامنے بیٹھا، میں اگر سوال کہوں نماز ہمیں ملی کہاں سے ہے، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے جس کا دروازہ کھٹکھٹا کے جبریل نے کہا کہ یہ ظہر لے لے، یہ عصر لے لے، یہ مغرب لے لے، نماز آئی کہاں سے ہے؟ ہمیں ملی ہے در مصطفیٰ سے، نماز ہمیں حضور سے ملی ہے۔ ایک باری گاج کے کو نماز ہمیں اونچا بولے، نماز ہمیں حضور سے ملی ہے، نماز ہمیں حضور سے ملی ہے۔ ارے نادان، جب وہاں کی نماز بغیر مصطفیٰ کے یہاں نہیں آتی تو یہاں کی نماز بغیر مصطفیٰ کے وہاں کیسے؟ جب وہاں کی نماز بغیر مصطفیٰ کے یہاں نہیں جاتی تو یہاں کی نماز بغیر مصطفیٰ کے وہاں کیسے جاتی؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ماننا ایسے ہے جیسے ماننے کا، ایک باری ڈٹ کے بولو، ٹائم بتاؤ، ماننا ایسے ہے جیسے ماننے کا حق ہے۔ ہم نے ماننے کے اپنے معیار بنا لی، اور جو ماننا شروع کرے یہ جو مشرک ہو گیا، شرک و بدعت کے ہم نے فتوے کھول لیے۔ یاد رکھیں ہم میں سے کوئی بندہ حضور کو اللہ کا شریک نہیں مانتا۔ کسی بچے سے بھی پوچھو نا حضور خدا ہے، وہ کہے گا خدا وہ ہے جس نے حضور کو بھیجا ہے، حضور خدا نہیں، خدا نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ ہم مصطفیٰ کو اللہ کا شریک نہیں مانتے۔ فرض کرے اگر ہم شریک بنا بھی دیں کہ حضور اللہ کے شریک ہے، تو خدا کی عزت کی قسم، مجھے مصطفیٰ کی قسم، اس سے مصطفیٰ کی شان بڑھتی نہیں، کم ہوتی ہے، اس سے شان کم ہوتی۔ آپ حیران ہو گئے بھائی کم کیسے ہو گئی؟ مجھے بتائیے شریک کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا جا بولو یار، حصے دار۔ میں سادہ کر دوں، شریک اسے کہتے جو آدھے کا مالک ہو۔ ہم حضور کو شریک بنائیں، ہم پاگل ہیں کہ آدھے پہ کمپرومائز کر دے۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ
اللہ کا شریک نہیں، مصطفیٰ اللہ کا حبیب ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ شریک کسے کہتی ہے؟ آدھا میرا آدھا تیرا، یہ شراکت ہے۔ آدھا میرا آدھا تیرا، ہم شریک نہیں بالتے، ہم حبیب بالتے ہیں۔ سونیا جو جو میرا ہے وہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، الرسالت، نعرہ خلافت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، حیدری، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عمر دراز، عمر دراز، واہ 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 واہ۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان اس درجے کا جیسے جیسے خدا منواتا جائے ویسے ویسے مانتے جاؤ۔ ایمان کیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، کتاب الجہاد سے، میدان جنگ ہے، بس اسی حدیث میں مکمل کر دوں گا۔ میدان جنگ ہے، کفار کی طرف سے ایک گھوڑے پر کافر بیٹھ کے حضور کے قریب پہنچ گیا، بالکل قریب آ گیا۔ جب آیا تھا تو ارادہ کچھ اور تھا، نظر والضحیٰ پہ پڑی، نیت بھی بدل گئی، ارادے بھی بدل گئے۔ اچھا، اب گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا کیا کہتا ہے؟ اترا نہیں ہے، گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا وہ کافر کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں واہ 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 واہ، تو کیا ضمانت دیتی ہو؟ واہ 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 واہ۔ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا ضمانت دیتی ہو؟ میں قربان جاؤں، حضور نے بھی پھر ادھر کی بات ہی نہیں کی، فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اچھا رکیے ذرا، یہاں یہ حدیث کے لفظ ہے، کیا ضمانت دیتی ہو؟ کہا جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تھا کافر، تھا کافر، مگر اتنا نظریہ رکھتا تھا جو رسول ہو وہ ضمانت دے سکتا ہے، وہ ضمانت دے سکتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے، اچھا کافر تو یہ کہہ رہا تھا نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہماری دنیا کے ضامن بھی مصطفیٰ ہے، قبر کے ضامن بھی مصطفیٰ ہے، ہمارے حشر کے ضامن بھی مصطفیٰ۔ اچھا حضور نے بھی پھر ادھر کی بات ہی کی، تاجی کیا ضمانت دیتی ہے؟ حضور نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اے جنہیں حضور دی ضمانت تے جانا ذرا ہاتھ چاہ کے کہو سبحان اللہ۔ نہیں میں مولا جو محمد خان صاحب کی اسکول خانی میں آئے ہیں نا اور ہاتھ اٹھا رہے ہیں، قیامت کے دن سب کو حضور کے کھاتے میں ڈال دیں۔ آمین، اب ذرا مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا ضمانت دیتے؟ فرمایا جنت کی۔ ایک بات یاد رکھیے، جنت کی ضمانت ملتی ہی یا محمد سے ہے یا آل محمد سے۔ اللہ اکبر۔ ضمانت یا مصطفیٰ دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کی آل دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں حدیث لکھی، میں نے کل بھی ایک جگہ صرف حدیث پڑھی تھی۔ حضور نے فرمایا یا علی انت قسیم الجنہ والنار، قیامت کے دن جہنم بھی تو تقسیم کرے گا، جنت بھی تو تقسیم۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ ہارون الرشید نے علماء کو بلا لیا، ہارون الرشید عباسی خلیفہ تھا، علماء کو بلا لیا، کہتا ہے یہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کون سی؟ انت قسیم الجنہ والنار، توجہ ہے نا جی آپ کی؟ سبحان اللہ۔ میں جڑ رہا ہوں کیونکہ بابا جی 13 رجب کو گئے ہیں نا، ہاں تو میں 13 رجب کے قریب آ گیا۔ انت قسیم الجنہ والنار، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنت بھی تو تقسیم کرے گا، جہنم بھی تو تقسیم کرے گا۔ سمجھ یہ نہیں آتی اتنی انسانیت، واہ 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 واہ۔
اکیلا علی جنت کیسے بانٹے گا، جہنم کیسے بانٹے گا؟ علماء نے کہا ہم تو باہر کے لوگ ہیں، امام علی رضا موجود ہے. نہیں، آپ نے قدر نہیں کی لفظ کی. میں کھول دیتا ہوں. پانچ منٹ جیسے جواب باہر سے نہیں، گھر کے بندے سے لے لیتے. اور یاد رکھیں دنیا کا اصول ہے سچائی ملتی بھی گھر کے بندے سے ہی ہے. جاننے والا ہوتا ہی گھر کا ہے. امام علی رضا کی بارگاہ میں عرض کی گئی، امام صاحب تشریف لے آئے. خلیفہ ہارون الرشید ہے، علماء کا جمی غفیر ہے. خلیفہ بیٹھے، امام صاحب حضور یہ حدیث سمجھ نہیں آئی. کہا جی کون سی؟ یہ انت قسیم الجنہ والنار. جی تشریف لائے. بسم اللہ. بس آ گیا میں اپنے پوائنٹ پر. انت قسیم الجنہ والنار. پر میں سمجھ کیا نہیں حضور، اتنی بڑی انسانیت، اکیلا علی جنت کیسے بانٹے گا، جہنم کیسے بانٹے گا؟ امام علی رضا مسکرائے، فرمایا اس حدیث کو چھوڑ، میں تجھے ایک اور حدیث سناتا ہوں. اس حدیث کو چھوڑ، میں تجھے ایک اور حدیث سناتا ہوں. جی سنائے. فرمایا میرے نبی نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی تجھ سے مومن محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا. اس نے کہا یہ تو بڑی واضح ہے، یہ تو سمجھ آ گئی ہے. فرمایا اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو پھر سمجھ جنت اور جہنم بھی تقسیم ہو گئی. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جتنے علی سے دور ہیں سارے جہنم میں، اور جتنے قریب ہیں سارے جنت. من کنتو مولا علی، من کنتو مولا، من کنتو مولا، نعرہ حیدری. جتنے علی سے دور ہیں سارے جہنم میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جتنے قریب سارے جنتی. واہ واہ واہ، تقسیم ہو گئی جنت بھی جا. جنت تقسیم ہو گئی. واہ 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 واہ، کیا بات. جنت تقسیم ہو گئی. واہ. یار اب میں چونکہ بابا جی گئے 13 رجب کو، میں نے جب فون کیا تو انہوں نے کہا جی بابا جی علی علی کرتے گئے ہیں. میں اسی میں بات مکمل کروں گا. گئے ہیں 13 رجب. جی جی بسم اللہ. یوم ولادت بڑا اہم ہوتا ہے. یوم ولادت بڑا، جس دن بندہ گیا وہ دن کون سا ہے؟ جس دن علی کعبے میں آیا ہے. علی کعبے میں آیا. سبحان اللہ. علی، ذرا ایک باری ڈٹ کے بولو، علی کعبے میں آیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. علی کعبے میں پیدا ہوا. اچھا میں نے کل ایک بات کی تھی، میں دوہرا رہا ہوں. ڈیفینیشن، اب آپ نے کہا ڈیفینیشن یاد رکھے. علی کعبے میں آیا، یہ اعزاز علی کا نہیں، یہ اعزاز علی کا نہیں. مجھے رب کعبہ کی قسم، علی کعبے میں نہ آتا وہ پھر بھی علی تھا، وہ پھر بھی علی تھا. رب کعبہ کی قسم علی کعبے میں آیا، یہ اعزاز علی کا نہیں، یہ اعزاز کعبے کا ہے، اس میں علی آیا. بس اب مجھے 2 جملوں کا وقت دیجیے گا. ہم جب بندہ جوان ہوتا ہے نا جی، برکت خاصم کماتا ہے، شادی ہوتی ہے، پھر اللہ بچے دیتا ہے. اب اگلی فکر بچوں کو پڑھاتا ہے،
بچے جوان ہوتے جاتے ہیں، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. اب اگلی فکر ہے کہ بچوں کی شادیاں 1 2 3 4 جتنے مالک نے دیے شادیاں کر دی. بابا جی جب فارغ ہو گئے نا، اب کوئی بابے سے پوچھا بابا جی ہون کی پروگرام ہے؟ بابا کانپتی انگلی اٹھا کے کہتا ہے اب وہ اپنا گھر دکھا دینا. بھائی سارے فرض ادا کرنے کے بعد اب وہ کہتا ہے اب وہ کبھی اپنا گھر دکھا دے. برکت علی خان زرتاش کے گھر آنے والوں لفظ دل پہ نکلا. بابا کہتا ہے اب وہ کبھی اپنا گھر دکھا دے. ارے نادان، تیری انتہا کا نام کعبہ ہے، علی کی ابتدا کا نام. تیری انتہا کا نام کعبہ، کیا بات کیا بات. علی کی ابتدا کا نام. کیا کہنے. آخری جملہ سن لیجئے. علی آیا، ڈٹ کے بولو، ڈٹ کے بولو، علی آیا. بالکل آخری جملہ اور اجازت. علی آیا. کعبہ کیا ہے؟ قاری صاحب کعبہ ہمارا قبلہ ہے. کعبہ سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی. ہائے ہائے ہائے، کعبہ سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی. آپ نے نماز سے نکلنا ہونا تو رخ پھیرتے ہیں، رخ پھر گیا نماز گئی. ارے کعبہ سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی. سبحان اللہ. بس آخری جملہ ہے جی، 1 منٹ رکیے گا جی، 1 منٹ، آخری بات، لفظ ختم ہو گئے. ارے کعبے سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی. اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کر کے پیغام دے دیا، کعبے سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی، علی سے رخ پھرے ایمان.